عباسی بھائی کا جو ہے وہ کلام ہم بریک میں بھی سنتے ہیں، اور جب ہم بریک میں سنتے ہیں تو لطف اندوز ہوتے ہیں. آپ اشتہار دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ پروموز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیں یہاں ایک کیفیت ہوتی ہے، اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ایسی کلام چل رہے ہوتے ہیں، اور ہماری پورے سیٹ پہ جتنی ٹیم ہے، یہ کچھ 100 کے قریب لوگ ہیں، کیمرہ مینز ہیں، ہمارے اسسٹنٹس ہیں، ہمارے پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، یہ سب لوگ جو ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. افروز صاحب، آپ راولہ کوٹ کشمیر سے تشریف لائے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، زندگی میں جو مشکل ہے جس کو آسانی میں بدلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ آخرت کی آسانی کیا ہے؟ وہ کیسے اختیار کی جائے؟ کہ وہ بھی تو ایک ابدی زندگی ہے، وہاں آسانی کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا جائے؟ کیا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. اور میں اگر اس سے سوال کا بہت مختصر جواب دوں تو اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ اذہب فی الدنیا یحبک اللہ. آہا، آپ دنیا میں زہد اختیار کرو، قناعت پسندی کو اختیار کرو. جب یہ زہد اور قناعت پسندی آ جائے گی تو آخرت کے اعتبار سے یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ تھا کہ جتنے بھی زاہدین دنیا میں ہیں، ان زاہدین کے اگر امام کہا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی شخصیت، زہد، کیا بات! امام الزہد. تو زہد اور قناعت جتنی آ جائے گی، اس سے آخرت کی آسانیاں پیدا ہوں گی. اور جتنا انسان دنیا میں مال کی محبت میں اور عہدے اور منصب کی محبت میں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، مجھے یہ خوف نہیں کہ تمہارے اوپر تنگ دستی آ جائے گی. انی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیل جائے گی، آسودگیاں اور خوشحالیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ تم دنیا کی محبت میں غرق ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ، تو آخرت میں کامیابی کا آسان اور سہل نسخہ یہ ہے کہ انسان زہد اور تقوی کی طرف آئے، قناعت پسندی کی طرف آئے، اور اس میں حلال ذرائع کو اپنائے. واہ واہ! اور جب انسان حلال ذرائع کو اپنائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو آخرت کے اعتبار سے وہ کامیاب ہوگا. کیا اللہ بات! ہمیں اس رمضان میں، کیونکہ آج سحر کی 22ویں سحری کی یہ ٹرانسمیشن چل تیسرا رہی عشرہ ہے، آ گیا ہے. یہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وآخرها عتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس کا جو ایک ایک لمحہ ہے ہم اس کو قیمتی بنائیں، ذکر و اذکار میں گزاریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے سابقہ گناہوں کے اوپر معافی مانگ کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں. کیا اچھی بات ہے. یہ جو نئی زندگی ہے اطہر مشہدی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، گزشتہ زندگی میں انسان میں نسیان بھی پایا جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. انسان میں لغزش بھی پائی جاتی ہے، وہ غلطی کرتا ہے، یہ اس کی سرشت میں ہے یا اس کی طبیعت میں ہے. اور اس کے اندر باغی مزاج بھی موجود ہے. باوجود اس کے اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو درست کرنا ہے، تو جب وہ معافی کا خواستگار ہوتا ہے اللہ رب تعالیٰ کے سامنے، تو پھر نجات کا کون سا راستہ نکلتا ہے؟ آپ کے سوال کے کئی پہلو ہیں، اس کا قرآن مجید نے خلاصہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل والاحسان. زندگی ایسے گزاریے کہ آپ سے کوئی خطا نہ ہو، عدل ہونا چاہیے، واہ! کسی کا غصب نہ ہو، عدل ہونا چاہیے. یہ مقام ہے بیٹھنے کے لیے، اس مقام پہ بیٹھا جائے، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ دیا جائے، یہ عدل ہے. انسان اپنے عمل میں، اپنے کردار میں عدل کو قائم رکھے، پروردگار سے بخشش کے لیے عدل کا تقاضا نہ کرے، اس کی کرامت کا، رحیمی کا تذکرہ. اللہ 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 اللہ! اگر اس نے عدل کیا، اس کو بیان بھی فرما دیجیے کہ اگر اس نے عدل کیا تو کیا ہوگا. اگر اس نے عدل کیا تو اس کا عدل جو ہے اس قدر سخت ہے کہ مولا کائنات، امیر کائنات، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا، عدل نہ مانگنا. اس کی بڑی تفصیل ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نسخہ دیا ہے کیمیا کا مولا کائنات نے، اسی حوالے سے، نجات کے حوالے سے، آپ کے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے، کا اٹھتے بیٹھتے اس کا تذکرہ کرو. قرآن نے بھی کہا فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُمْ،